السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ مثال النساء کورس کا ہمارا چوتھا سبق ہے۔ عورتوں کے لیے اذان کا جواب دینا ضروری ہے، مگر حیض اور نفاس والی عورت اذان کا جواب نہ دے۔ عورت کو زمین سے چپک کر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہی ہدایت فرمائی۔ عورتوں کا لباس ساڑی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ ستر پورا ہونا چاہیے۔ ساڑی باندھنے میں اکثر عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں اور اکثر ان کا بلاؤز ناف تک یا اس سے بھی اوپر رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدھا یا چوتھائی پیٹ ساڑی باندھنے کی وجہ سے کھلا رہتا ہے۔ اگر اسی طرح کھلا ہوئے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ بغیر آستین کے بلاؤز اور فراک میں نماز اس طرح پڑھے کہ اپنی چادر کو باہوں پر اچھی طرح ڈھانپ لے۔ اگر چادر وغیرہ سے چھپانا بھول گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں عورت کا پاؤں کھڑا کرنا سنت نہیں ہے، بس سجدہ اور جلسہ یعنی بیٹھنے میں پیروں کو کھڑا نہ کرے۔ تشہد وغیرہ میں رک کر یعنی دائیں طرف اپنے پاؤں کو نکال کر پڑھے۔ اونچی آواز سے عورت نماز میں تلاوت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عورت کی آواز عند البعث سطر ہے۔ عورت سب نمازوں میں قرأت آہستہ کرے۔ بیوی اپنے شوہر کے پیچھے اقتداء کرے تو یہ صحیح ہے، مگر اس کے برابر میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے کھڑی ہو اور اگر علیحدہ نیت باندھے، یعنی شوہر الگ نماز پڑھ رہا ہے اور بیوی الگ نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر خواہ برابر کھڑی ہو یا پیچھے، اس طرح دونوں طرح نماز ہو جائے گی۔ عورتوں کی جماعت اس طرح کہ عورت ہی امام ہو مکروہ ہے، خواہ وہ تراویح کی جماعت ہو یا غیر تراویح کی، سب میں عورت کا امام ہونا عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کہیں عورتیں جماعت تراویح کر لیتی ہیں تو حافظات خواتین کے لیے اس کی گنجائش ہے، کراہت کے ساتھ جماعت کی نماز ہو جاتی ہے۔ وتر کی بھی جماعت عورتوں کی نہیں ہوتی۔ بوقت ولادت نماز ایسی حالت میں اگر وقت نماز کے نکلنے کا اندیشہ ہو تو وہ عورت وضو کر لے اگر ہو سکے، ورنہ تیمم کر کے نماز ادا کرے اور اس خون کا خیال نہ کرے، کیونکہ وہ دم استحاضہ ہے، مانع عن الصلاۃ نہیں ہے۔ عورتیں مردوں کے پہلو میں کھڑی ہو جائیں تو اس صورت میں جو مرد بالغ اس عورت کے برابر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی ایک مرد دائیں اور ایک بائیں طرف جو اس عورت کی ہیں، ان دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں قیام عورت پر بھی فرض ہے۔ نماز میں قیام عورت پر بھی فرض ہے۔ سجدہ سہو سے بھی تلافی نہ ہوگی، اس لیے کہ فرض اور واجب بلکہ سنت موقدہ میں بھی قیام مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ نماز میں عورت کے ٹخنے کھلے رہنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر بھول کر چوتھائی عضو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر گھٹنے ایک لمحہ بھی کھلا چھوڑ دیا، یعنی اگر بھول کر اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، بھول کر، تو اس صورت میں نماز فاسد ہوگی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایک لمحہ بھی کھلا چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ ربع عضو سے کم سطر کھولنا، خواہ وہ سہون ہو یا عمدن یعنی بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، 3 تسبیح کی مقدار سے کم ہو یا زیادہ، بہرحال مفسد نہیں۔
ٹخنے پنڈلی یا ساتھ مل کر ایک عضو ہے اور ربع عضو سے یعنی چوتھائی عضو سے کم ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ نماز جمعہ میں عورتوں کی شرکت مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے احتیاط اور پردہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ نفع سے دفع مضرت مقدم ہے، یعنی نفع سے اب اس لیے فقہا نے عورتوں کو جماعت جمعہ، عیدین اور وعظ کی مجالس میں شامل ہونے کو مکروہ کہا ہے، مکروہ فرمایا ہے۔ عورت کو کھلی جگہ میں نماز پڑھنا، شرعی سفر میں تو بہرحال وہ قصر کرے گی۔ اگر سیر و تفریح کے لیے گئی ہے اور وہ نماز کھلی جگہ میں پڑھے گی تب بھی اس کا پڑھنا درست ہے۔ تمام بدن کو ڈھانپ کر اچھی طرح صرف ہاتھ اور قدم اور چہرہ کھلا رہے، اس کی نماز درست ہے۔ اگر پیروں میں موزے ہوں اور ہاتھوں میں دستانے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ عورتوں کا عیدگاہ جانا اس زمانے میں بلکہ بہت پہلے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد عیدگاہ جانا ممنوع مکروہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی میں یہ ممنوع ہو چکا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔